اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم سامعین، اس حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سنتوں کے ساتھ لگاؤ اور اس کی سنتوں کے ساتھ محبت کرنے پر جس انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اگر ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ کی جتنے احکامات ہیں جو ہمیں ملے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے، تو ہر عمل کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس کی ثواب کا اور اس میں اللہ کی رضامندی کا۔ لیکن اس حدیث پر اگر بندہ تھوڑا سا غور کر کے، تو اس حدیث میں ہمارے لیے جو خوشخبری ہے، اور یہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو حدیث نبی پاک علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، تو یہ بہت بڑا سرمایہ بھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس نے دنیا میں میرے سنت کے ساتھ محبت کیا۔ سنت کی تعریف علماء کرام فرماتے ہیں کہ سنت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو کام نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشگی سے ریگولر کیا ہو، کیونکہ سنت کی تعریف علماء فرماتے ہیں وَسُنَّتُ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ سنت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل پر نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشگی کیا گیا۔ تو اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس نے دنیا میں میرے ایک سنت کے ساتھ محبت کیا، گویا اس نے میرے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا، اور جس نے میرے سنت کے ساتھ محبت کیا تو اس نے میرے ساتھ محبت کیا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کیا تو وہ جنت میں میرا دوست بھی ہوگا، میرے رفیق ہوگا اور میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں ایسا دوست مل جائے کہ وہ اس کی خامیاں، اس کی نقصانات اس کو بتا دے کہ آپ میں یہ خامی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں، اللہ کی حبیب کو دوست بنانے کے لیے جو اللہ کی نبی نے ہمیں جو نسخہ بتایا، وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی رسول کی محبت یہ بے عینی ہی اللہ کی منشا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی محبوب ہے۔ تو اللہ کی محبوب کی سنتوں کو اپنانا، یہ اللہ کی محبوب کے ساتھ محبت کا ایک لنک ہو گیا۔ تو جو لنک اللہ کے محبوب کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، وہ کنیکٹنگ آپ کو ملے گا جنت میں بھی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی دنیا کی زندگی میں چاہیے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی چھوٹو سنتوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ایک دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں وَمَن تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِندَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شَهِيدٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کہ جس انسان نے فتنے و فساد کی دور میں ایک ایسا سنت زندہ کیا جو لوگوں نے اس کو چھوڑا ہے، تو اس بندے کو اس سنت کو زندہ رکھنے پر 100 شہداء کا اجر ملے گا۔ محدثین اس کی تشریح اس انداز میں کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیونکہ جو بندہ ایک ایسے سنت کو وجود میں لاتا ہے، ایک ایسے سنت پر عمل کرتا ہے جو لوگوں نے اس کو چھوڑا ہے، اور پھر یہ بندہ اس کوشش میں ہے کہ میں اس سنت کو زندہ رکھوں، تو اس کو 100 شہداء کا ثواب اس لیے ملے گا کیونکہ لوگوں کی ملامتی اس پر ہوگا، لوگ اس کو ملامت کرے گا کہ فلاں بندہ اس طرح کرتا ہے۔ تو لہٰذا فساد و فتنے کی دور میں ایک سنت کو زندہ رکھنا 100 شہداء کا اجر رکھتا ہے۔ تو لہٰذا آج معاشرے میں جو بے حیائی ہے، جو برائی ہے،
تو اگر ہم ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمیں اجر بھی ملے گا، اور قیامت کے دن ہمیں جو معیت ملے گا، جو دوستی ملے گا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹو سنتوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ لہذا اس کا جو صلہ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے، وہ کیا ہے، وہ جنت میں اس کی رفاقت ہے، جنت میں اس کے ساتھ رہنا ہے، جنت میں اس کے ساتھ دوستی رکھنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کی قرآن میں ایک آیات ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس آیات کریمہ میں 12 نشانیوں کا ذکر ہے کہ ایک نیک بندے کے لیے 12 علامات کا ہونا ضروری ہے کہ جس انسان میں یہ 12 باتیں ہو تو وہ رحمان کا بندہ کہا جاتا ہے۔ دیکھو یہ سارے بندے جتنے ہمیں انسان نظر آتے ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ بندوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دیا کہ یہ خاص میرے بندے ہیں۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ نے مومنین کی جو صفات ذکر کیا، اللہ نے اپنے بندوں کی جو نشانات ذکر کیے وہ یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، وہ کون؟ الذین، یہ وہی بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں، ہونا عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ دیکھو تکبر ایک ایسی مذموم صفت ہے کہ حدیث قدسی میں آتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی قسمتہ ولا ابالی، تکبر میرا چادر ہے اور جو میرے چادر میں اندر جانا چاہتا ہے تو میں نے اس کو ٹکڑے بھی کرنا ہے اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس آیات میں تکبر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کی ذات ایسا ہونا چاہیے کہ تکبر سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر میں گھسنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کو ختم کرنا بھی ہے۔ اس آیات میں دوسرا بات یہ ہے، ہاون مومن کی صفت، رحمان کی بندے کا صفت یہ ہے کہ اس میں عاجزی ہو۔ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی ہاون کی معنی ہے عاجزی، تواضع، انکساری، اور یہ ضد ہے تکبر کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس بندے نے زمین پر اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کیا، رفعہ اللہ، تو اللہ نے اس کو بلند کرنا ہے۔ تو دیکھو تکبر کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں کہ جس بندے نے زمین پر عاجزی اختیار کیا، اور یہ عاجزی شکل و صورت سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ عاجزی کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان کی اندر کی دنیا ایسا بن جائے کہ وہ دوسرے مسلمان کے اوپر اچھا گمان رکھے، دوسرے مسلمان کو اپنے آپ سے بہتر جانے کے، مجھ سے بہتر ہے اعمال میں بھی اور سب کچھ میں بھی۔ تو اس حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کیا، اللہ نے اس کو بلند کرنا ہے۔ اس کے دوسرا جہت وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جس بندے نے زمین پر تکبر اختیار کیا تو اللہ نے اس بندے کو پس کرنا ہے۔ تکبر کی جو بات ہوتی ہے، تکبر یا تو انسان کو مال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنے مال کے اوپر اس کا ایک انا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی علم کی صفت میں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بندہ زیادہ علم والا سمجھا جائے، تو یہ بھی انا کی ایک، تکبر کے ایک شاخ ہے، ایک علامت ہے۔ تو لہٰذا تکبر اگر دنیا کی بھی ہو وہ بھی مذموم ہے، اگر دین کی جہت سے ہو تو پھر بھی مذموم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خلقت بیدیا، انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ اس میں تواضع ہے، انکساری ہے۔ تو انسان کی جو اصل بنیاد ہے، جس چیز سے انسان کی بناوٹ ہوئی ہے، اس میں عاجزی ہے،
تو لہٰذا انسان میں بھی انکساری اور عاجزی ہونا چاہیے۔ رحمان کی بندوں کی دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب اس کے نیک بندوں کے ساتھ کسی جاہل کا مخاطبہ ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے بلکہ وہ اس کو جواب نہیں دیتے، یا اس کو کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، تمہیں سلامت ہو۔ اس آیات میں اللہ نے اہل علم کو یہ بات بتایا کہ تم لوگوں نے یعنی وہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے جو وہ فتنے و فساد کا ذریعہ بن جائے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس چیز کا علم نہیں ہے تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کو سلام کہیں، اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ رحمان کی بندے کی تیسری صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کی جو بندے ہیں، جس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ رات کے وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی جو نیک بندوں کی صفت ہے تیسرا وہ یہ ہے کہ وہ رات کی تنہائی غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان نے اگر اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے تو اپنی دل کی تین کیفیات ہیں، اپنی دل کی دیکھنے کے لیے تین مواضع ہیں، تین مقامات ہیں کہ آپ اپنے دل کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنے کے وقت اپنے دل کا محاسبہ کرنا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت آپ کے دل میں گھبراہٹ آ جاتا ہے یا قرآن پڑھنے کے وقت آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مزید پڑھ لوں۔ تو آپ نے اپنے دل کو چیک کرنے کے لیے پہلا نسخہ یہ استعمال کرنا ہے کہ اپنے دل کا محاسبہ کرو۔ اگر پڑھنے کے وقت آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو آپ یقین مانو کہ میرا دل ابھی زندہ ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے کے وقت آپ کی دل کی جو کیفیات ہے، آپ کے اوپر دباؤ ہو جاتا ہے، ڈر ہو جاتا ہے، آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھو کہ اندر کی جو دنیا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے وہ بیمار ہے اور وہ صحیح کام نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے دل کو دیکھنا ہے پھر آپ تنہائی میں خلوت میں اللہ کی ذکر کرو۔ اگر آپ نے اللہ کی ذکر کرتے وقت اپنے دل میں راحت محسوس کیا، آپ کی دل کے اوپر کچھ ایسی کیفیات نازل ہو گئی کہ آپ کی دل اللہ کی نام سے، اللہ کی یاد سے خوش ہو جاتا ہے، تو آپ کی دل ٹھیک ہے، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے دل کو اگر چیک کرنا ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر دل کی کیفیات دیکھ لو۔ اگر تنہائی میں آپ کے دل میں اللہ کی خوف آ جاتا ہے تو آپ کی دل زندہ ہے، اگر یہ نہیں آتا پھر آپ سمجھو کہ میرا دل کیا ہے، مردہ ہے۔ جس طرح ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ انسان کی دل کی صحیح اور صحیح نہ ہونا، کہ انسان کا دل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ نے 3 رگیں لگائے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک رگ صحیح کام نہیں کرتا پھر آگے کام صحیح نہیں چلتا۔ اس طرح انسان کی روح وہ بھی اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ انسان کی دل اگر ذکر سے خوش ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے خوش ہو جاتا ہے، خلوت میں اللہ کی یاد میں اس کو مزہ آ جاتا ہے، پھر انسان کی دل زندہ ہے۔ اگر یہ 3 کیفیات نہ ہو تو پھر آپ سمجھو کہ میرا دل کیا ہے، میرے دل بیمار ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے، اور یہ علاج روحانی علاج ہے۔ تو لہٰذا پھر اپنے دل کا تھوڑا محاسبہ کرنا چاہیے۔ چوتھی صفت یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ مومنین رحمان کی جو خاص بندے ہیں اس کی دعا کا ذکر فرمایا اللہ نے کہ وہ رات کی تنہائی کو غنیمت سمجھ کر اللہ سے جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا دے اس عذاب جہنم سے جو انتہائی سخت ہے
جس کا ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا رحمان کی بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعا مانگ کر جہنم سے نجات پانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، پانچویں صفت رحمان کی بندوں کی یہ ہے کہ وہ پناہ مانگتے ہیں اس جہنم سے جو استقرار کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے یہ جہنم بہت بری جگہ ہے، تو وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، پانچویں صفت رحمان کی بندوں کی یہ ہے کہ اللہ نے اس کی اکانومی، اس کے مال، اللہ نے اس کو طریقہ بتا دیا کہ ایک انسان کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ اپنے مال کو اتنا بے جا خرچ کرتا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن اس کے مد مقابل اللہ نے اس آیات میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ اتنا کنجوس ہو گیا کہ اپنی مال کو خرچ بھی نہیں کرتا، تو اس آیات میں اللہ نے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، کہ اپنے میانہ روی کے ساتھ اپنے اقتصاد کو، اپنی مال کو ایسے طریقے سے خرچ کرنا کہ نہ زیادہ اسراف ہو اور نہ کنجوسی کا مظاہرہ ہو، بلکہ وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے درمیان یعنی اسراف اور کنجوسی کی بیچ میں ایک ایسا راستہ اختیار کرنا جو وہ میانہ روی کا ہے، یعنی نہ زیادہ اسراف اور نہ زیادہ یعنی کنجوسی۔ تو اس آیات میں اللہ نے رحمان کی بندوں کی اللہ نے 5 صفات بیان کیا۔ اصل میں یہ صفات 12 ہیں لیکن آج کی اس مختصر نشست میں 5 کا ذکر فرمایا، کیونکہ اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دینے والا ہے۔ کیونکہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان یہ ایک دن مطاف میں طواف کر رہا تھا تو اس کی نظر ایک ایسی نوجوان پر پڑا جو انتہائی خوبصورت تھا، تو خلیفہ عبد الملک ابن مروان اس کے پاس گیا اور اس بندے کی جو شکل و صورت تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے بدن کے اوپر جو کپڑے لباس تھا وہ انتہائی مسکینی والا تھا اور محتاجی والا تھا۔ تو عبد الملک ابن مروان ان کے پاس گیا اور اس سے فرمائش کیا کہ آپ تو مجھے اپنے نظر کے لحاظ سے انتہائی غریب لگتے ہو، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کو پیسے چاہیے، جو بھی چاہیے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے فرمایا کہ یہ تو سالم ہے، یہ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ تو اس کے بعد خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے فرمایا کہ دیکھو میں آپ کے دادا کا انتہائی مداح تھا، میرا ان کے ساتھ ایک دلی لگاؤ تھا، محبت تھا، لہذا اب میرے اوپر یہ بھی فرض ہو گیا کہ میں نے آپ کی خدمت کرنا ہے اور بہت زیادہ۔ تو اس سالم نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کی گھر میں بیٹھ کر کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ تو اس کے بعد یہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان ایک دفعہ بیٹھ گیا، اس نے ایک خادم کو بتایا کہ جب وہ دعا سے فارغ ہو جائے پھر اس کو میرے ساتھ ملاقات کروائے۔ تو جب سالم اپنے عبادت سے فارغ ہو گیا تو اس کے مالک نے، اس کے نوکر نے اس کے فرمایا کہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے آپ سے ملنا ہے۔ جب ادھر گئے اس نے کہا ابھی کچھ مانگو دنیا کی، جو کچھ آپ کو ضرورت ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو سالم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا، اس کی ایمان کی کیفیات دیکھو۔ اس نے فرمایا آپ مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اس نے کہا میں دنیا آپ کو دے سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے دنیا دیا ہے تو میں آپ کو دنیا دے سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابھی تک میں نے اللہ سے دنیا مانگا بھی نہیں ہے، اب اللہ کی گھر میں بیٹھ کر آپ سے مانگوں؟ ہاں اگر آپ فکر آخرت کے بارے میں مجھے کچھ دے سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔
اس کے بعد خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے جب حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن لیا، اس نے فرمایا یہ آپ نہیں بولتے بلکہ یہ آپ کی اندر کی جو خون ہے یہ وہ بولتا ہے کہ آپ کی حالات ایسے ہیں کہ ابھی تک آپ نے اللہ سے دنیا مانگا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد خلیفہ عبد الملک ابن مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے جب اس کے سامنے دنیا رکھا تو وہ مطاف کی ایک گلی میں باہر نکل کر گم گیا اور ابھی تک میں نے پھر اس کو نہیں دیکھا۔ تو لہٰذا اس واقعے میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ دینے پر خوش ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہو کر دیکھتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ کون ہے کہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں۔ تو لہٰذا اس چھوٹی سی مختصر گفتگو میں اللہ نے ہمیں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، کیونکہ سنت کے اتباع ایک بنیادی نیکی ہے، اور ہم دنیا میں اور آخرت میں جس کے ساتھ محبت کی دعویٰ رکھتے ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں گے تو ہمیں آخرت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رفاقت، اس کے ساتھ دوستی مل جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی طریقوں کو پیچھے چھوڑ کر محبت کی دعوے کرتے ہیں تو یہ محبت کی دعوے میں ہم سچے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب، اپنے امت کو یہ فرماؤ اگر تم میرے محبت کی دعویٰ رکھتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تو پس میرے اتباع کرو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع یہ اللہ کی محبت کی اتباع ہے، اللہ کی حکم کو ماننا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس آیات میں 2 انعامات کا ذکر بھی فرمایا، اگر تم رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو پھر اللہ نے تمہیں محبوب بھی بنانا ہے۔ تو دیکھو اللہ کی محبوبیت کا نسخہ بھی ہمارے ہاتھ آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ اور بھی محبت کرے گا اگر ہم رسول کی اتباع کریں گے۔ دوسری انعام کا ذکر ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور رسول کی اتباع کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دیکھو اس آیات کریمہ میں اللہ نے واضح کیا کہ رسول کی اتباع یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا دعوے میں سچا ہونے کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔